مفتی صاحب درود پاک ابھی جو ڈسکشن ہوئی ہم جس کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ درود پاک صرف پڑھنا نہیں ہے ایک عمل نہیں ہے یہ ایک لائف سٹائل ہے یہ ایک اپروچ ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے درود شریف کو ایک مائنڈ سیٹ بنانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود پاک تو پورا کریکٹر بلڈنگ کا ایک ضابطہ ہوا جس سے سوسائٹی بنتی ہے فرد بنتا ہے کردار بنتا ہے جی نظریہ حیات ہے سبحان اللہ سبحان گویا درود پاک پڑھنے سے زیادہ درود پاک بننے کی ضرورت ہے جی آپ اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں جی بلا شبہ آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے نبی معظم شفیع مکرم کے جو حقوق ہیں ان میں سے دوسرا حق جو ہے آپ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے پہلا حق کیا ہے آپ کی ذات پر ایمان رکھنا ٹھیک ہے اور دوسرا حق کیا ہے آپ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا اور درود پاک جو ہے یہ بندے کو برکت والا بناتا ہے اب برکت کا کانسیپٹ کیا ہے اگر کسی آدمی نے اطمینان اور سکون حاصل کرنا ہونا تو برکت کا پہلا سورس یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو اطمینان اور سکون کی دولت عطا فرماتا ہے سبحان اللہ اور دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ جس جگہ پر وہ آدمی رہتا ہے اس جگہ کو بھی اللہ پاک خیر و برکت کا اطمینان اور سکون کا ذریعہ بناتا ہے اور درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک اسے امن و سلامتی عطا فرماتا ہے اور اگر گھر میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے گھر کو بھی امن و سلامتی کا گہوارہ بناتا ہے دوسری بات قبلہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے اگر کسی آدمی نے دشمن پر غلبہ پانا ہو اب یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے تو اس کے لیے اسے چاہیے کہ درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھے دشمن جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں ٹھیک ہے نفس انسان اور شیطان ٹھیک ہے اگر کسی آدمی نے اپنا جو نفس ہے اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہو تو درود پاک پڑھے اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نفس کی شرارتوں سے اسے محفوظ رکھے گا اور اللہ پاک اس میں خیر کا جذبہ جو ہے وہ پیدا فرمائے گا دوسری بات یہ ہے اگر کسی انسان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے یعنی نظر بد ہو گئی یا اس قسم کی اور دیگر حسد بغض تعصب ان تمام چیزوں سے تو علماء کرام فرماتے ہیں پھر اسے چاہیے کہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھے اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے وہ لوگوں کے شر سے محفوظ رہے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ شر شیطان سے اگر وہ محفوظ رہنا چاہتا ہے تو پھر وہ درود پاک پڑھے اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اسے شیطان کے شر سے بھی محفوظ فرمائے گا اب اس کا اگلا کانسیپٹ کیا ہے اس کائنات میں ایک بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی کامیابی اپنے ایمان کو اس دنیا سے سلامت لے کر جانا ہے اور ایمان کی سلامتی کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے جو آدمی حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے دنیا سے جاتے وقت اللہ پاک اسے کلمہ طیبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے نبی معظم شفیع مکرم کا فرمانا ہے کہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا اب اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اس کو اطمینان و سکون کی دولت عطا فرماتا ہے اور درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کی اولاد کو بھی خیر و برکت والا بناتا ہے یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار ہو تو اولاد کو فرما بردار بنانے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھیں اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی اولاد کو بھی فرما بردار بنا دے گا اور ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہماری عزت نہیں ہے گھر کے اندر ہماری عزت نہیں ہے عزت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے یہاں پر ایک بات بڑی قابل توجہ ہے جو شخص لوگوں سے عزت کی توقع رکھتا ہے وہ کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا عزت کی توقع رکھنی ہے عزت کا یقین رکھنا ہے تو اللہ کی ذات سے رکھنا ہے اور درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اس عبادت کو سر انجام دیتا ہے اللہ پاک اس جہان میں بھی اسے عزتوں کا تاج عطا فرماتا ہے اور اگلے جہان میں بھی اسے عزتوں کا تاج عطا فرماتا ہے اور ایک ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا المیہ یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ مال تو بہت زیادہ کماتے ہیں پر مال میں برکت نہیں ہو پاتی تو مال میں برکت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو مال میں برکت کے لیے درود پاک پڑھنا چاہیے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے مال میں خیر و برکت پیدا فرما دے گا یہ جو درود پاک ہے یہ انسان کو نہ صرف جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے روحانی بیماریوں میں دیکھا جائے بغض تعصب حسد اور اسی طرح جس طرح کہ ہماری سوسائٹی کے اندر غصہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ کرتے ہیں بات بات پہ ہائپر ہو جاتے ہیں
تو اپنے آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھنے کا جو دین نے ہمیں ذریعہ عطا فرمایا وہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زبان کو بھی پاک و صاف فرما دے گا، دل کو بھی پاک و صاف فرما دے گا، اور دماغ جو ہے اسے اطمینان و سکون کی دولت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درود پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس خزانے کے اثرات اور برکات ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ بس اس عظیم نعمت کے اوپر جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ ہمارے لیے کم ہے۔ یہ جو درود پاک ہے یہ دونوں جہانوں کے اندر ہمارے لیے فلاح کا باعث ہے۔ جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا کہ درود پاک پڑھنے سے بندے کے گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں، اس کے نامہ عمل میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو درود پاک ہے یہ بندے کو ہر قسم کی شر سے اور ہر قسم کی آفت سے بچانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ درود پاک سوسائٹی کو بھی بناتا ہے اور فرد کو بھی بناتا ہے، اس کا سبب کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ شعوری طور پہ آپ سسٹم کے قریب ہوتے جاتے ہیں، بے شک بے شک حضور کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ اچھا، حضور کی قربت کا جو احساس ہے وہ تو پھر برائیاں نہیں چھوڑے گا نا ہماری شخصیت کے اندر، کوئی خرابی نہیں چھوڑے گا۔ خرابیاں ہماری شخصیت کی خود بہت دور ہونے لگیں گی، ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو گویا کہ یہ ایک لحاظ سے روحانی طور پہ، فکری طور پہ، ذہنی طور پہ صحبت نبوی کا ذریعہ ہے درود پاک۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پھر ہماری جو سوسائٹی کے مسائل ہیں، اخلاقی مسائل ہیں، دیکھیں آج ہماری سوسائٹی اخلاقی بحران کا شکار ہے۔ جو بڑے مسائل ہیں ان میں ایک بڑا مسئلہ اخلاقی مسئلہ ہے ہمارا، تو اس کا ذریعہ، اس کو بھی حل کرنے کا بڑا ذریعہ قربت نبوی ہے اور اس کا راستہ درود پاک ہے۔ بالکل بالکل، آپ نے بجا فرمایا ہے۔ یہ جو نبی معظم کی ذات پر درود پاک پڑھنا یہ انسان کو بری عادات سے بچاتا ہے۔ اس کے اندر اچھے اچھے اوصاف جو نبی معظم شفیع مکرم کی تعلیمات میں ہمیں بتائے گئے ہیں، جس طرح کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا، صبر اور شکر کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے، توکل پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ اوصاف ہیں کہ جن اوصاف کی دین کے اندر سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ معاشرے کا کارآمد فرد وہ تبھی بن سکتا ہے کہ جب وہ صبر اور شکر سے کام لے، جب وہ اللہ کی ذات پر توکل کرنا سیکھے۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ اللہ کی ذات پر توکل کرنا نہیں سیکھے گا تو اس کو اللہ کی ذات کے اوپر اس کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہوگا۔ قرآن عزیز میں ایمان کے بعد اہل ایمان کو سب سے زیادہ جس وصف کی تاکید کی گئی ہے وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، اور درود پاک جو ہے یہ اللہ کی ذات پر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ یہ آپ کے اندر صبر اور شکر کا جذبہ پیدا کرتا ہے، یہ آپ کے اندر تقوی جیسی صفات پیدا کرتا ہے جو دین کی اساس اور دین کی بنیادی تعلیمات میں سے تمام عبادات کا مقصود ہی تقوی، تمام عبادات کا یہی مقصود ہے۔ تو اس لیے یہ درود جو ہے یہ نہ صرف ہمارے لیے کارآمد ہے، ہماری اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کی اصلاح کا بھی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے گھر کی اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ بھی یہ درود پاک ہے۔ درود پاک نہ صرف آپ کی اصلاح کرتا ہے، آپ کے گھر کی اصلاح کرتا ہے، آپ کے معاشرے کے بھی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔